سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا کانت لیلۃ نصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب 15 شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک بھی ہے، حضور کا معمول مبارک بھی تھا۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ شب برات کیسے گزارتے ہیں؟ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں شب برات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصے میں اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اور رات کا ایک حصہ اللہ کی حضور معافی، بخشش، استغفار، توبہ اس میں بسر کرتا ہوں، اور رات کا جو دوسرا حصہ ہے اس حصے میں اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوں، اور تیسرا حصہ پھر میں نماز میں بسر کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، نیکوکاروں کی تو ہر رات ہی شب برات ہے، نیکوکاروں کی تو ہر رات ہی شب قدر ہے، انہیں تو ہر رات کے پچھلے پہر قرآن مجید نے کہا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو عاشق لوگ، عارف لوگ، شب زندہ دار لوگ، اللہ سے لو لگانے والے لوگ، اللہ کی محبت کے جام پینے والے لوگ، وہ اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کی حضور سجدہ ریزی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں۔ ان کو تو ہر رات کے پچھلے پہر صدا آتی ہے، اٹھ فریدا ستیا، جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ تو عاشق اور عارف لوگ ہر رات کے پچھلے پہر اللہ کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے تھے عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو کہ راضی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، سحرگاہی آہ سحرگاہی کے بغیر، نالا ہائے نیم شبی کے بغیر، رت جگوں کے گداس کے بغیر، اللہ کے حضور رونے کے بغیر، گڑ گڑانے کے بغیر، ندامت اور شرمندگی کی آنسو بہانے کے بغیر نہ کوئی غزالی بن سکا، نہ رازی بن سکا، نہ سیوطی بن سکا، نہ فرید الدین عطار بن سکا۔ جس کو جو ملا رات کے ان لمحوں میں ملا جب اللہ اپنا عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر آتا ہے اور صدا لگاتا ہے اے کوئی توبہ کرنے والا تاکہ میں اس کی توبہ کو قبول کر دوں۔ تو نیکوکاروں کی تو ہر رات ہی شب برات ہے، ان کی تو ہر رات ہی شب قدر کے برابر ہے، کیونکہ ایک عاشق نے لکھا شب قدر وہی ہے جس میں محبوب کا قرب نصیب ہو جائے۔ اللہ کی رحمت نے چاہا کہ ایک رات ایسی آئے کہ جس میں پہلے پہر اور پچھلے پہر کا فرق مٹ جائے، تو اللہ پاک نے اس کے لیے یہ برکتوں والی رات اور ماہ رمضان میں قدر والی رات رکھی، تاکہ اور اس رات میں ویسے تو ہر رات کے پچھلے پہر اللہ پاک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، مگر ادھر سورج ڈوبتا ہے شب برات کو، ادھر اللہ پاک اپنا عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر آ کر صدا لگاتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا میری بارگاہ میں آئے۔ یہ جو رزق کی کمی کی شکایت کر کے مارے مارے پھرتے ہیں، اپنا دامن طلب میرے حضور پھیلائیں، میں رزاق ہوں، ذوالقوت المتین ہوں، میں رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ آئیں، مجھ سے معافی اور بخشش طلب کریں، میں اسی وقت ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کتنا سستا سودا ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور دامن طلب پھیلائیں، اپنے رب کے حضور گڑ گڑائیں، استغفار کریں، گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ لیکن کتنے غافل ہیں ہم لوگ کہ یہ رات بھی آتی ہے تو سو کر گزار دیتے ہیں۔ سیدنا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو رجب کی پہلی رات کو سویا رہتا ہے، جو شب برات کو سویا رہتا ہے، جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو سویا رہتا ہے۔ یہ انعام کی راتیں ہیں، یہ رحمت کی راتیں ہیں، یہ برکت کی راتیں ہیں۔ صدا آتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی اس راستے کا مسافر آئے تو صحیح، پھر دیکھنا کہ رب کی رحمت کس طرح برستی ہے۔ اور اقبال کے بقول پھر صدا آتی ہے کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں،
ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। तो शब बारात को गफलत से गुजारने वाले बदनसीब हैं, जो है इसको लहो लहब में गुजारने वाले बदनसीब हैं। मगर शब बारात को और शब कद्र को, इन रातों को इबादत में, बंदगी में, अल्लाह के हुजूर तिलावत में, जिक्र में, तस्बीह में, दुरूदो सलाम में गुजारने वाले खुश नसीब हैं कि उनको बख्शिश के परवाने अल्लाह की बारगाह से नसीब होते हैं, बख्शिश के परवाने। और इसमें जो फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम है कि हर अहम काम का फैसला कर दिया जाता है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, और हजरत अत्ता बिन यसार का भी कौल है कि एक शख्स जो है उस रात को मकान बना रहा है, हालांकि उसका नाम जिंदों की फहरिस्त से कट चुका है, वो मरने वालों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। एक शख्स सफर पर निकलता है, वो उसका कोई बिजनेस ट्रिप है, कारोबार के लिए निकलता है, उसका नाम जिंदों की फहरिस्त से कटा जा चुका है। एक शख्स शादी ब्याह और उन खुशियों में मसरूफ है, हालांकि वो जिंदों की फहरिस्त से कट के मरने वालों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। तो क्या खबर इस कोरोना के नतीजे में, आपको पता है कितने लोग चले गए, क्या खबर कि कब हमारी बारी आ जाए। आओ अपने रब के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करें, उससे गुनाहों की माफी मांगे। ये जो रात आ रही है लैलतुन निस्फ़ु शबान, शब बारात, सारी रात जो है इसमें अल्लाह की इबादत में गुजारें।